آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ دو اہم چیزیں ہم سیکھیں گے۔ ایک تو آج کا سوال ہے جو ویڈیو کے اخیر میں آئے گا، اور دوسری ضروری چیز جو آج کے اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ دو الفاظ ہیں جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، الذی اور اللتی۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ہوتا ہے وہ جو۔ مثال کے طور پر جب آپ کچھ اس طریقے کے جملے بنا رہے ہوں کہ وہ بچہ جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ محنتی ہے، تو اس طریقے کے جملوں میں الذی یا اللتی کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ مذکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ میل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو الذی استعمال کریں گے، اور اگر آپ فیمیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مؤنث کے بارے میں، تو پھر وہاں پر اللتی استعمال کریں گے۔ تو اس فرق کو، الذی اور اللتی دونوں کے فرق کو ذہن میں رکھ کر آئیے نظر ڈالتے ہیں اگلے ایکسرسائز پر۔ اگر سبجیکٹ میل ہے تو وہاں پہ ہم الذی استعمال کریں گے، اور اگر فیمیل ہے تو اللتی استعمال کریں گے۔ تو چلیے سیدھا ایکسرسائز پہ نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے اس ویڈیو میں سبق کا آخری ایکسرسائز پڑھا جائے، ایکسرسائز نمبر 6۔ اور اس ایکسرسائز میں یہ دو لفظ ہیں الذی اور اللتی، دونوں کی مشق کروائی گئی ہے، اور دونوں کا معنی ہے جو۔ فرق یہ ہے کہ الذی میل کے لیے یعنی کہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اللتی فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان جملوں میں دیکھتے ہیں جہاں سبجیکٹ میل ہے وہاں پہ الذی استعمال کیجیے گا، اور جہاں سبجیکٹ فیمیل ہے وہاں اللتی استعمال کریں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، الکتابو، وہ کتاب جو۔ اب یہاں پہ آپ کو اگر جو بولنا ہے تو ظاہر ہے الذی اور اللتی میں سے کون سا لائیں گے؟ الذی لائیں گے، کیونکہ الکتابو مذکر ہے، میل ہے۔ سینٹنس ہوگا الکتاب الذی، وہ کتاب جو، علی المکتبی، میز پر ہے، للمدرسی، استاذ کی ہے، the book which is on the table is teachers۔ آسان جملہ ہے بےحد۔ دوسرا جملہ ہے القلم، وہ قلم جو۔ اب ظاہر ہے القلم مذکر ہے تو یہاں بھی الذی آئے گا، پہلا آپشن القلم الذی، وہ قلم جو، فی حقیبتی، میرے بیگ میں ہے، کیسا ہے؟ مکسور، ٹوٹا ہوا ہے۔ القلم الذی، the pen which is فی حقیبتی، in my bag is broken۔ مکسور کا مطلب broken، ٹوٹا ہوا۔ تیسرا جملہ دیکھیں، السیارۃ، وہ کار، اور السیارۃ کے آخر میں تا آ گئی ہے، اور تا کا ہونا نشانی ہے اس بات کی کہ یہ فیمیل ہے، مؤنث ہے، لہٰذا اس جملے میں آئے گا اللتی۔ یہ دوسرا آپشن یہاں پہ استعمال ہوگا، السیارۃ اللتی، وہ کار جو، خرجت، نکلی، من المستشفیٰ، ہاسپٹل سے، الآن، کب نکلی؟ ابھی نکلی، الآن، ابھی، للطبیبی، ڈاکٹر کی ہے، کیسے ڈاکٹر؟ الجدیدی، نئے ڈاکٹر کی ہے۔ ایک بار اور ترجمہ دیکھ لیں اردو میں، السیارۃ اللتی، وہ کار جو، خرجت من المستشفیٰ، ہاسپٹل سے نکلی، ابھی، نئے ڈاکٹر کی ہے۔ the car which left from the hospital now belongs to the new doctor۔ نمبر 4 دیکھیں، الکلبو، کتا۔ الکلبو مذکر ہے تو الذی آئے گا، وہ کتا جو۔ آپ کو اگر بولنا ہے تو جو کے لیے الذی استعمال ہوگا۔ الکلبو الذی، وہ کتا جو، فی الحدیقتی، پارک میں ہے، مریض، بیمار ہے۔ الکلب الذی، the dog which is فی الحدیقتی، in the garden، مریض is sick، بیمار ہے۔ نمبر 5 دیکھیں، الفتیٰ۔ الفتیٰ کا مطلب لڑکا، نوجوان لڑکا۔ اب لڑکا ہے، مذکر ہے، الذی آئے گا، وہ لڑکا جو۔ الفتیٰ الذی، ملا کے آپ اس کو الفتى الذی پڑھ سکتے ہیں۔ الفتى الذی خرج، نکلا، من المسجدی، مسجد سے، الآن، ابھی، ابن المؤذنی، مؤذن کا بیٹا ہے۔ الفتى الذی، the boy who خرج
came out من المسجد of مسجد الآن now ابن المؤذن is the son of مؤذن. نمبر 6 دیکھیں تلک البتتو، تلکا کا مطلب وہ، البتتو بطخ، تلک البتتو وہ بطخ، التی، اب یہ بتتو فیمیل ہے مؤنث ہے لہٰذا لفظ آئے گا یہاں پہ التی. تو تلک البتتو التی وہ بطخ جو تحت الشجرتی، تحت کا مطلب نیچے، شجرتی درخت، درخت کے نیچے ہے، لی بنت الفلاحی کسان کے بیٹی کی ہے. تلک البتتو دیٹ ڈک، التی تحت الشجرتی وچ از انڈر دا ٹری، لی بنت الفلاحی belongs to the daughter of the farmer. فلاح کا مطلب ہوتا ہے فارمر. نمبر 7 دیکھیں البیت الجدید، نیا گھر، البیت گھر، الجدید نیا، اور البیت مذکر ہے، البیت الجدید نیا گھر. اب یہاں پہ الذی استعمال ہوگا مذکر ہونے کی وجہ سے، جملہ ہوگا البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر، نیا گھر جو اس سڑک پر ہے، للوزیری منسٹر کا ہے. البیت الجدید the new house الذی فی ذلک الشارع which is on that road للوزیر belongs to the minister. نمبر 8 الدرس، الدرس کا مطلب سبق. آپ کو کہنا ہے کہ وہ سبق جو کے لیے یہاں پہ آئے گا الذی، کیونکہ الدرس مذکر ہے. الدرس الذی بعد ھذا الدرس، وہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے، بعد کا مطلب بعد، ھذا یہ درس سبق، تو وہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے، سہل جدا بہت ہی آسان ہے. the lesson which is after this lesson سہل جدا is very easy، سہل easy، جدا very. نمبر 9 من الفتاتو، من یعنی کون، الفتاتو لڑکی، من الفتاتو کون ہے وہ لڑکی، جو کے لیے یہاں پہ لفظ آئے گا التی، دوسرا آپشن. من الفتاتو التی وہ لڑکی کون ہے جو جلست بیٹھی، کہاں بیٹھی، امام المدرستی ٹیچر کے سامنے. وہ لڑکی کون ہے جو ٹیچر کے سامنے بیٹھی. ہو از دا گرل ہو سیٹ ان فرنٹ آف دا ٹیچر. جواب ہے ہی طالبتن، وہ ایک طالبہ ہے، من مالیزیا ملیشیا کی، شی از اے اسٹوڈنٹ فرام ملیشیا. نمبر 10 آخری جملہ تلک الحقیبۃ، کیا وہ بیگ، تلک وہ، الحقیبۃ بیگ، کیا وہ بیگ، اور الحقیبۃ مؤنث ہے فیمیل ہے لہٰذا التی آئے گا یہاں پہ. جملہ ہوگا تلک الحقیبۃ التی، کیا وہ بیگ جو تحت المکتبی میز کے نیچے ہے، لکا تمہارا ہے، یا خالد اے خالد، از دیٹ بیگ وچ از انڈر دا ٹیبل یورز او خالد. جواب ہے لا، نہیں، ہی لی صدیقی، وہ میرے دوست محمد کی ہے. نو اٹ از مائی فرینڈس محمد's. تو یہ رہا الذی اور التی کا استعمال، اور یہ سبق ختم ہوا. اخیر میں جو آپ کو نیو ورڈز نظر آ رہے ہیں، ان الفاظ کے معانی آپ یاد کر سکتے ہیں. پہلا لفظ ہے العم، العم کا معنی ہوتا ہے چچا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں دیکھیں اخ الابی، ابو کا بھائی، اور یہاں دیکھیں العمتو، العمتو کا مطلب ہوتا ہے پھوپھی، اور یہاں اس کا ایکسپلینیشن ہے اخت الابی، ابو کی بہن. دوسری لائن الخالو، خالو بولتے ہیں ماموں کو، یہاں لکھا ہوا ہے اخ الامی، ماں کا بھائی. یہاں پہ بچوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، خالو کا مطلب وہ خالو سمجھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، خالو عربی میں ماموں کو بولتے ہیں. اور الخالتو، خالہ کا معنی وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، لکھا ہوا دیکھیں یہ ایکسپلینیشن، اخت الامی ماں کی بہن.
اور سیدی کا مطلب جناب یا سر، سیدتی کا مطلب محترمہ یا میڈم. آخری لفظ مستشفى الولادتی پرانا لفظ ہے آپ کے لیے، میٹرنٹی ہاسپٹل. تو یہ سبق ختم ہوا یہاں پہ کتاب میں، بس اتنا ہی. اور اب چلتے ہیں ویڈیو کے آخری حصے کی طرف. آئیے اب اخیر میں نظر ڈالتے ہیں آج کے سوال پر. اور آج کا سوال کیا ہے ہمارے سینئر ساتھی جناب مسرور احمد سر نے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سر نے کیا سوال پوچھا ہے. میرا کنفیوژن ایک عربک کے لفظ زواد پہ ہے، چونکہ ہم لوگوں نے بچپن میں زواد ہی پڑھا. اب چونکہ میرے بچے غیر المغضوب علیہم الضالین پڑھتے ہیں، جو پہلے زوالین پڑھا جاتا تھا، جو ہم لوگوں کو سکھایا گیا، تو اس کو پلیز کلیئرفائی کر دیں. جی بہت بہت شکریہ، بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. اور یہ کنفیوژن واقعی بہت سے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ وہ اس کو زود پڑھیں یا دود پڑھیں. تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ صحیح تلفظ دود ہے، اور اسی لیے آپ سورہ فاتحہ کو بھی ولضالین پڑھیں گے، ولضالین نہیں پڑھیں گے. اگر آپ عربس کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے یا امام کعبہ وغیرہ کی تلاوت کو آپ اگر غور سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لیٹر کا جو صحیح تلفظ ہے وہ دود ہے، اور تھوڑا سا مشکل ہے، زود سے ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا مشکل ہے. لیکن جو بھی اس کا صحیح تلفظ جانتے ہو ان کے پاس اگر آپ بیٹھ کر تھوڑی سی مشق کر لیں تو انشاءاللہ آسانی سے آپ اس لیٹر کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے. اور ہم نے اپنے کچھ ساتھیوں سے کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے اس لیٹر کا، اس حرف کا صحیح تلفظ آپ کو سنائیں. تو چلیے ہمارے ساتھی اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، دو تین ساتھیوں سے سنتے ہیں. جی اس کا صحیح تلفظ ہے ضاد، ضاد، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. এই হরফটিকে আমরা আরবিতে বলি দদ, দদ। আর দদ দিয়ে শুরু হচ্ছে এমন একটি শব্দ হচ্ছে দব্বুন, দব্বুন। It has a unique pronunciation. It is as much as I have picked up, it is dod, dod as in dalleen. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. جی تو امید ہے کہ اس حرف کا صحیح تلفظ کیا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.